السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار مہربانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی مہربانیاں ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک، بلکہ پوری زندگی بھی اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب کے اوپر۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آج تک ایسی نہیں بنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں بن سکی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہی اتنی زیادہ۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں میں شکر گزاری کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے، احسان فراموشی نہیں کرو گے، تو میں ابھی تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتوں میں اور بڑھاوا دوں گا۔ لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو یاد رکھو میں تم سے وہ نعمتیں چھین لوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہمارا جسم صحیح سالم تندرست بنایا ہے۔ اس کے باوجود ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ اللہ والے کے پاس سے ایک آدمی ایک بھکاری مانگنے کے لیے آیا اور کہنے لگا بابا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس اللہ والے بزرگ نے اس فقیر کو سر سے لے کر پاؤں تک جھانک کر کے دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی بھیک مانگتے ہوئے؟ کروڑوں روپے تم رکھ کے بھیک مانگ رہے ہو۔ جب فقیر نے یہ بات سنا تو ایک دم حیران ہو گیا، تعجب سے اس اللہ والے کی طرف دیکھنے لگا کہ میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کروڑ پتی ہوں، کروڑوں روپے میرے پاس ہیں۔ تو بھکاری نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس اللہ والے بزرگ نے کہا دیکھو تمہارے پاس دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو پاؤں ہیں، تم ایک کام کرو، اپنا ایک ہاتھ مجھے 2 لاکھ میں دے دو، ایک ہاتھ سے تم کام چلا لو، اپنی ایک آنکھ دے دو، دوسرے آنکھ سے تم کام چلا لو، تمہارے پاس 2 کان ہیں، اس میں سے ایک کان مجھے دے دو، دوسرے سے تم اپنا زندگی کے کام نکال لو، اور ہر ایک کا میں تمہیں 2 لاکھ روپے دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں دے سکتا، اتنے سارے کیا، اگر ایک مانگے تو بھی میں ایک نہیں دے سکتا۔ بزرگ نے کہا دیکھو یہی تو بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جب 2 لاکھ روپے میں تم ایک ہاتھ مجھے نہیں دے سکتے، ایک آنکھ نہیں دے سکتے، ایک پاؤں نہیں دے سکتے، تو سوچو اس ہاتھ یا پاؤں کی کتنی قیمت ہوگی، کتنے زیادہ قیمتی ہے کہ تم 2 لاکھ میں بھی مجھے ایک ہاتھ دینا نہیں چاہتے، اور جب کہ تمہارے پاس ایسے ہی 1-2 اعضاء نہیں سینکڑوں اعضاء ہیں، تو ان سارے اعضاء کے مجموعے کا کتنا دام ہوگا، کتنی قیمت ہوگی؟ میں تو کروڑوں کی بات کرتا ہوں، میں تو اربوں خربوں میں اس کی قیمت ہے۔ اب اس فقیر کے عقل میں بات آئی، کہنے لگا آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے، اور انہی نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں سے ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور برسا رہے ہمارے اوپر نعمتیں، لیکن جب اس میں سے ایک نعمت کو اللہ ہم سے چھین لیتے ہیں یا ایک نعمت کے اندر الٹ پھیر کر دیتے ہیں، مثلا شفا، تندرستی اللہ کی نعمت ہے، بیماری اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ شفا کی نعمت کو بیماری کی نعمت سے بدل دے اور ہمیں بیمار کر دے تو ہم لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، جبکہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ نعمتوں کی ناقدری نہیں تو کیا ہے؟ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے
اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتے ہیں، اور جب وہ نعمت ہمارے سے چھین جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس وہ نعمت ہوتی۔ تو نعمت جب چھن جاتی ہے جب اس کا احساس ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو۔ اور شکر کس طریقے سے ہوتا ہے؟ زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، بدن کے اعضاء سے بھی شکر ہوتے ہیں۔ دل کا شکر یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اچھے خیالات لائے، نیکیوں کا جذبہ پیدا کرے، نیک اعمال کرنے کی نیت ہو۔ اور زبان کا شکر یہ ہے کہ انسان زبان سے وہ الفاظ استعمال کرے، وہ الفاظ اور وہ باتیں کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شکر پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا ہر حال میں آدمی الحمدللہ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ آج دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ایک پریشانی آتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری پریشانی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں صرف ایک پریشانی آنے کی وجہ سے، گویا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ یہ ناشکری نہیں تو کیا ہے، بلکہ سب سے بڑی ناشکری ہے یہ۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اوپر کیسے بھی حالات آئے، پریشانیاں آئے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی ضروری ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اسی پر ہم خوش ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس بیماری کے وقت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھو بیماری بھی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اگر آدمی ناشکری کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہر حال میں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو آدمی ناشکری کرتا ہے اللہ ان سے نعمت کو چھین لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا۔ شام کا ایک شخص تھا، اپنے علاقے کا بڑا آدمی تھا، بادشاہ تھا، مسلمان ہو گیا۔ نام تھا اس کا جبلہ بن احم غسانی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے کرتے اس کی چادر کا ایک کنارہ کسی دوسرے آدمی کے پاؤں کے نیچے آ گیا، تو اس آدمی نے غصے سے اس دوسرے آدمی کو ایک تھپڑ مارا۔ تو جس آدمی کو اس نے تھپڑ مارا اس نے بھی اسی شخص کو تھپڑ مار دیا۔ چنانچہ یہ آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ لے کر کے گیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، اس آدمی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مقدمہ سنا، کیا میٹر ہوا پوری بات سناؤ۔ انہوں نے بتایا کہ میری چادر کے کنارے پر اس نے پاؤں رکھ دیا تو میں نے اسے تھپڑ مارا اور اس نے بھی بدلے میں مجھے مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا تو کہنے لگا، کوئی بات نہیں، معاملہ برابر ہو گیا، تم نے اس کو مارا، اس نے تمہیں مار دیا۔ جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو کہنے لگا، دین اسلام میں ایسا حکم ہے؟ اگر یہ دین اسلام امیر اور فقیر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے تو پھر مجھے ایسا مذہب نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ اگر ہمارے جیسے آدمیوں کی اگر کوئی بے عزتی بھی کر دے، ہمارے ساتھ اگر کوئی گستاخی کرے تو ایسے شخص کو تو قتل کر دیا جاتا ہے، اور میرے ایک تھپڑ مارنے پر اس نے مجھے تھپڑ مارا تو آپ کہتے ہیں کہ برابر سرابر۔ جو مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے کہ ایک امیر اور ایک غریب برابر ہے، تو مجھے ایسے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ شخص مرتد ہو کر کے چلا جاتا ہے اور چھپ کر کے قسطنطنیہ جو کہ ٹرکی کے اندر ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ وہ کئی دنوں کے بعد ایک صحابی استنبول جاتے ہیں، قسطنطنیہ میں اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا۔ تو وہ مرتد شخص جبلہ بن احم غسانی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، پھر سے دین اسلام میں آ جاؤں، لیکن مجھے شرم سے محسوس ہوتی ہے۔ ایک راستہ ہے، اگر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے تو پھر میں دین اسلام کو دوبارہ سے اپنانے پر تیار ہوں۔ تو صحابی رسول کہنے لگا کہ یہ معاملہ تو میرا نہیں ہے، امیر المومنین کا ہے، میں امیر المومنین کے سامنے یہ واقعہ رکھوں گا، تمہاری پیشکش رکھوں گا،
اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ وہ صحابی گھر واپس آتے ہیں اور پھر آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سارا قصہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں میری طرف سے پیشکش کر دی اور میری بیٹی کا رشتہ اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں دے دیا؟ اگر میری وجہ سے یا میری بیٹی کی وجہ سے اگر ایک شخص دین اسلام کو اپنا لیتا ہے تو یہ میرے لیے بہتر ہے، چنانچہ اگر تم جاؤ وہاں تو میری طرف سے میری بیٹی کا رشتہ اسے منظور کرا دینا۔ چنانچہ کئی دنوں کے بعد یہ صحابی رسول کسی دوسرے کام سے وہاں پر جاتے ہیں، تو جس وقت یہ قسطنطنیہ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں اس شخص کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے جو کہ وہ مرتد کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، یعنی اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور دوبارہ سے اس کو دین اپنانے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے اسے وہ نعمت نہیں دی، اس سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے۔ دیکھیے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو نعمت ہم سے چھن جاتی ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ نعمت ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ جیسا کہ اس شخص کو دوبارہ سے وہ ایمان کی دولت نہیں ملی، ایک مرتبہ اسے وہ دولت ملی، اس نے اسے گنوا دیا، دوبارہ اللہ نے اسے توفیق نہیں دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، جتنے بھی لوگ میری یہ باتیں سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں، ان نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں گنا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اس حالت پر رکھا ہے۔ کیسے بھی پریشانیاں آئیں، کیسی بھی تکالیف آئیں، یاد رکھیں تکلیفیں ایک کے اوپر نہیں آتی، سب کے اوپر رہتی ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر ایک تکلیف کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن بہت سارے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم اس حالت میں رہیں تو پھر ہمارے لیے کون سی پریشانی ہے، کون سی شکایت کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہ مانیں، اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہوں۔ اگر ہم راضی نہیں بھی ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ادا کرو، نافرمانیوں سے بچو، ناشکری سے بچو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے اندر اللہ اور اضافہ کریں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اور تمہیں دوں گا، تو شکر کرنے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے، ناشکری کرنے میں ہم سب کے لیے نقصان ہے۔ تو دوستو دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ رہنے والا بنائے، ناشکری کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوستو جاتے جاتے میرے اس چینل نثار آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔